شیر سے خطرہ ہے تو شیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آگ سے خطرہ ہے تو آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، سیلاب سے خطرہ ہے، سمندر ندی نالے سے، سمندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ یعنی اسلام سے ہٹ کے بندہ نہ جانے کن کن جگہوں پہ اپنی پیشانی کو ذلیل کرتا ہے۔ 100 نہیں بلکہ کئی ہزار اپنے طور پر خود ساختہ خداؤں کے سامنے وہ اپنی پیشانی کو ذلیل کرتا ہے۔ اس مذہب کی بھیڑ بھاڑ میں ایک مذہب، مذہب اسلام ہے، جس کا پیغام ہے کہ آسمان اور زمین یہ خدا نہیں ہے۔ آسمان کو جس نے پیدا کیا وہ خدا ہے، جس نے زمین کی تخلیق کی وہ خدا ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا وہ خدا ہے، جس نے چاند کو پیدا کیا وہ خدا ہے، جس نے جنگل جھاڑ ندی نالے پیدا کیے وہ خدا ہے۔ اگر تمہیں شکتی چاہیے تو اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنا ایک محبوب بھیجا ہے، اپنا ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ اس پیغمبر کو اتنا شکتی شالی بنا کے اللہ نے بھیجا ہے کہ جن تمام ظاہری چیزوں کی پرستش کرتے ہوئے ان کے سامنے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، وہ آ جائیں محمد عربی کے سامنے۔ چاند کی پوجا کرنے والا وہ دیکھ لیں کہ چاند مصطفیٰ کے اشارے پہ 2 ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سورج کی پرستش کرنے والا وہ دیکھ لیں کہ محمد عربی کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ پہاڑ کی پوجا کرنے والا وہ دیکھ لیں کہ پتھر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے اور سرکار کے نقش قدم کو اپنے سینے پہ ثبت کر لیتا ہے۔ ندی نالے جنگل جھاڑ کی پوجا کرنے والا وہ دیکھ لیں کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے سمندر اپنا سینہ چیر کر راستہ دے دیتا ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو درخت سجدہ کر رہا ہے، جانور سجدہ کر رہا ہے۔ اگر جانور کو تو خدا کہتا ہے تو جانور جس کے سامنے جھک رہا ہے ان کے پاس آ جائے۔ اگر تو درخت کو خدا کہتا ہے تو درخت جن کو سجدہ کر رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے پاس آ جائے۔ اگر سورج و چاند کی پرستش کر رہا ہے تو سورج و چاند جن کے اشارے پہ محو گردش ہے اس کے پاس آ جائے۔ جب ساری دنیا محمد عربی کے پاس آتی ہے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو چاند و سورج سے زیادہ طاقتور ہے یہ اپنی پیشانی کو زمین پر جھکائے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اتنا طاقتور مصطفیٰ جسے خدا کہتے ہیں وہی خدا ہے، جس کے سامنے سجدہ ہو جائے وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے۔ اب دنیا کو خدا کے بارے میں دریافت کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، وہ محمد عربی کے پاس آ جائے، اس طاقتور مصطفیٰ کو دیکھ لیں۔ یہ جن کے بارے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہی کائنات کا خالق ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی کائنات کا سنچالک ہے۔ کہ محمد عربی دلیل بن کے آئے جو مصطفیٰ تک پہنچ گیا، وہ 50,000 جگہوں پہ ذلیل ہونے سے بچ گیا۔ اب ان کی پیشانی ذلیل ہونے سے بچ گئی، اب ان کا ضمیر ذلیل ہونے سے بچ گیا، اب ان کی زبانیں ذلیل ہونے سے بچ گئی۔ مصطفیٰ کو مان لیا، جنت وہاں ملے گی سر سے لے کے پاؤں تک، سارے اعضاء کو پروٹیکشن یہاں مل جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سارے اعضاء کو پروٹیکشن یہاں مل جاتا ہے۔ اب یہ پیشانی ذلیل نہیں ہوگی کسی درخت کے پاس، اب یہ پیشانی ذلیل نہیں ہوگی کسی جانور کے سامنے، کیونکہ محمد عربی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی دلیل بنا کے بھیج دیا۔ اس میں اسلام لانے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بندہ منتشر خیالی سے بچ جاتا ہے، پریشان فکری سے بچ جاتا ہے۔ اب اسے ہر چیز کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی درخت میں تاگا باندھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی پتھر کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، نہ کسی جنگل میں جا کے کسی جانور کے سامنے ذلیل ہو کر ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اب کسی کے سامنے مسلمان ہاتھ نہیں جوڑے گا، چونکہ اپنی پیشانی جو سب سے اونچی جگہ ہے اس کو خدائے واحد کے سامنے جھکا دیا تو رب نے وہ عزت دے دی کہ اب تو بے خوف ہو جا۔ اب تو نہ پہاڑ سے ڈرے گا، نہ سورج و چاند سے ڈرے گا، نہ ندی نالے سے ڈرے گا، نہ کسی دنیا کے بادشاہ سے ڈرے گا، نہ کسی حاکم سے ڈرے گا۔ احکم الحاکمین کے سامنے سجدہ کر لے، ساری دنیا سے تو بے خوف ہو جا۔ بے شک، بے شک۔ ساری دنیا سے بے خوف ہو جا۔ اسلام اس عظیم الشان مذہب کا نام ہے جو آدمی کو ذلیل ہونے سے بچاتا ہے، جو آدمی کو رسوا ہونے سے بچاتا ہے، جو آدمی کو چھوٹی چھوٹی مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ اسلام لانے کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے۔ اسلام کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ محمد عربی علیہ السلام اللہ کی دلیل بن کے آ گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے سسٹم آف لائف لے کے آئے ہیں۔ اب ہمیں جینا کیسے ہے، میں کیوں پیدا ہوتا ہوں،
میں کیوں مر جاتا ہوں، کیوں یہ زمین بنی، کیوں یہ آسمان بنا؟ اب محمد عربی کے پاس آ جاؤ، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ تمہیں جینا کیسے ہے، تمہیں اس دنیا میں ایسے ہی کھا پی کے مر جانا ہے یا تیرے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے؟ تو کیوں پیدا ہوا؟ پیغمبر اعظم علیہ السلام ہمیں کھول کھول کے بتاتے ہیں کہ جیون شیلی یہ ہے، نظام حیات یہ ہے، جینے کا طریقہ یہ ہے، ورنہ کھانے پینے سونے اور دو چار بچہ پیدا کرنے کے لیے وہ تو جانور بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جس جانور کی پرستش سے تم باز آئے ہو، جس جانور کی پرستش سے اللہ نے تجھ کو بچایا ہے، وہ جانور بھی تو کھاتا ہے اور کبھی کبھی تم سے زیادہ کھاتا ہے۔